السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات جو ہے خیریت سے ہوں گے اور موجودہ صورتحال میں جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں آپ اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے اور سب کو یہ کہا جائے کہ بھئی گھروں میں رہو، تو گھروں میں رہتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے، قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے ہمیں قرآن پاک سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر آپ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہی ہے۔ میں اس وقت یہ سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہوں جو کہ 4 جلدوں میں ہے، لیکن دارالاشاعت والوں نے جو ہے چاروں جلدیں جو ہے ایک ہی جلد میں ملا کے ایک کامل کتاب بنائی ہے جو کہ 850 سے 900 صفحات میں مشتمل ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، اور میں اس وقت یہی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور کیونکہ جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اس علم کو جو ہے دوسروں تک پہنچائے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیوز کے ذریعے یہ جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو آج میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس وقت حالات کیا تھے، اس سے پڑھ کر ہی بتاؤں گا، اور اسی طرح جو ہے ہر نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے اور سب نکاح جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں، جتنے بھی جو ہے مومن ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کی ماں جو ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی زندگیوں کو، اور کم از کم آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں تھیں ان کے نام کیا ہیں اور وہ کن قبیلے سے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو ہم میں سے اکثر کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ تو میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جو انہوں نے کیا، تو میں نے جو پڑھا میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا دیکھ کر تھوڑا سمجھ کر، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا، جب یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ورقہ بن نوفل اس وقت چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس وقت اہل حق جو تھے وہ تو وہی تھے جو عیسائی ہوا کرتے تھے، پادری جو ہوتے ہیں، تو ورقہ بن نوفل بھی وہی تھا، اور ان سے جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے جو ہے واقعات بیان کیے کہ آپ کو جو ہے فرشتوں نے سایہ کیا اور آپ کی سچائی کے بارے میں، تو سارے حالات سفر جو تھے انہوں نے جا کے بیان کیے۔ تو ورقہ نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکاح کا شوق پیدا ہوا، اور سفر شام کے بعد 2 مہینے اور 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت حضرت جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور نکاح کے لیے ہاں کر دیا، اور جس تاریخ میں یہ نکاح مقرر تھا، جس تاریخ کو، اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور اپنے چچا سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے اور دیگر اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے جو والد تھے وہ اس وقت حیات نہیں تھے، وہ اس وقت زندہ نہیں تھے، اور ایک قول کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد جو ہے وہ اس وقت زندہ تھے، لیکن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زندہ نہیں ہونے والا قول ہے، چونکہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی منقول ہے، تو اس لیے وہ قول صحیح ہے کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد جو ہے
وہ اس وقت زندہ نہیں تھے، اور وہ اپنے چچا عمر بن اسد جو ہے ان کے ساتھ نکاح میں شریک ہوئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ جو ہے اس نکاح میں آئے، اور جناب ابو طالب نے جو ہے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اگر کسی کو قریش کے کسی بھی لڑکے کو اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اس کی شرافت، اس کی رفعت، فضیلت اور عقل میں آپ ان کو تول لیں، کسی بھی شخص کو محمد کے مقابلے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر تول لیں تو آپ ہی بھاری رہیں گے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارکہ تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی، اور 20 اونٹ جو ہے مہر مقرر ہوا، اور حافظ ابو بشر درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا تو 15 سال کا فرق تھا، اور وہ فرق ایسا نہیں تھا کہ شوہر بڑا ہو بیوی چھوٹی ہو، بلکہ بیوی جو ہے وہ 15 سال بڑی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال چھوٹے تھے۔ 25 سال اور 40 سال کی عمر کا فرق بہت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی سے بڑی عورت سے نکاح کر کے بھی اس امت کو جو ہے ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کو اپنے سے بڑی عورت کا نکاح کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ نے کرنی چاہیے۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی بھی عورت طلاق یافتہ ہو جائے تو اسے دوسرا خاوند نہیں ملتا۔ آج یہ کتنا مسائل ہے، ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کی طلاق کے حوالے سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ کسی کی طلاق ہو جائے تو انہیں پھر دوسرے شوہر نہیں ملتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح تھا، مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک شادی شدہ غیر شادی شدہ تھے، اور انہوں نے جو پہلا نکاح کیا وہ ایسی ایک خاتون سے کیا ہے جن کے جو ہے 2 خاوند پہلے جو ہے دنیا سے جو ہے انتقال کر چکے تھے۔ اور تیسرا نکاح آج ہمارے یہاں جو ہے اگر کوئی بچی 20 سال کی بچی ہو، 22 سال کی بچی ہو، اگر اس کا جو ہے طلاق ہو جائے تو پھر اس کو بڑی عمر کے لوگ ملتے ہیں، اپنی عمر کے جو ہے جوہر اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں، اور وہ لوگ مل رہے ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا یہاں تو طلاق دی ہوئی ہوتی ہے اپنی بیویوں کو، یہاں جن کی بیویاں ہوتی ہیں وہ دوسری شادی کرنے کے جو ہے خواہش مند ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اپنی عمر کے نہیں ملتے۔ یہاں دیکھیے کہ اب عورت کی عمر بھی بڑی ہے اور طلاق ان کے جو ہے پہلے شادی شدہ بھی ہیں، اور ایک بھی نہیں بلکہ 2 شوہر ان کے پہلے رہ چکے ہیں، تیسرے شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی اس کو جو ہے رکاوٹ نہیں محسوس کی انہوں نے، اور اس کو یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نکاح کرنے کے معنی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھیں تو آج کے جو جتنے بھی جو ہے ازواجی اور جو ہے شادی شدہ لوگوں کے جو ہے وہ جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ شاید ہمارے ختم ہو جائیں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آج رشتوں کے اتنے سارے مسائل ہیں، کوئی جو ہے طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اب خود دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے 11 نکاح کیے، تو ان میں صرف ایک خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف وہ غیر شادی شدہ تھی، ان کے علاوہ باقی سب جو ہے یا تو ان کے شوہر پہلے انتقال کر چکے تھے یا تو وہ طلاق یافتہ تھی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر طلاق یافتہ عورت کو جو ہے صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے ایسی بات ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے، مطلب اس بیچاری عورت کا، اس لڑکی کا جو ہے امیج ہی معاشرے کے اندر گر جاتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں، تو اس پر جو ہے عمل کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ اللہ سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔